نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجیاں و بنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹی یعنی بھانجیاں۔ جی یہاں پر جو ہے وہ حرمت والے رشتوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی یہ عورتیں جو ہے وہ تم پر حرام ہیں، یعنی ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں، ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ، تمہاری بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ اور بھتیجیوں کے ساتھ اور بھانجیوں کے ساتھ۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے رشتے ہیں، سوری۔ اور ان سے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ان سے جو ہے یہ پردہ بھی نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے بھانجی، بھتیجی، ماموں یا چچا سے جو ہے وہ پردہ بھی نہیں کرے گی، اسی طرح پھوپھی، خالائیں جو ہے یہ پردہ نہیں کریں گی کسی اپنے جو ہے وہ ریلیٹو سے جو بیان کیا گیا ہے یہاں پر، کیونکہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن سے نکاح جائز ہوتا ہے نا، ان سے جو ہے وہ پردے کا حکم ہے۔ امہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہو رضاعت سے ہے، واخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعتی دودھ شریک۔ اور تمہاری جو رضائی مائیں ہیں، یعنی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ بھی تم پر حرام ہے، اور تمہاری جو رضائی بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ حدیث تھوڑی سی دیکھ لیں کہ دودھ جو رشتہ ہے دودھ پلائی کا، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی جو نسبی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حرام ہیں، تو اگر کسی نے کسی کو دودھ پلایا تو وہ بھی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو وہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، یعنی عقبہ نے جو ہے وہ نکاح کیا، ایک منٹ ذرا، عقبہ نے جو ہے وہ نکاح کیا ابو وہاب بن عزیز کی بیٹی سے۔ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور ابو وہاب بن عزیز کی بیٹی کو بھی دودھ پلایا ہے۔ میں نے اس سے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، عقبہ بن حارث نے کہا، اور نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا۔ پھر عقبہ کہنے لگے کہ میں سوار ہو کر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کر دے، یعنی ایسی رضاعت جس کو جو ہے وہ بچہ یعنی دودھ اتنا پیے کہ اس کی بھوک جو ہے وہ مٹ جائے۔ اب وہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے وہ ابھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور جو ہے وہ حدیث سن لیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو قعیس کا بھائی افلاح میرا رضائی چچا تھا، یعنی افلاح ایک شخص تھا، وہ حضرت عائشہ کا جو ہے وہ رضائی چچا تھا، وہ میرے ہاں آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ واقعہ پردہ کا حکم آنے کے بعد کا ہے، یعنی پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ افلا جو حضرت عائشہ کا چچا تھا، رضائی چچا، وہ آیا اور حضرت عائشہ سے جو ہے اندر آنے کا حکم جو ہے وہ اجازت چاہی، لہٰذا آپ نے حضرت عائشہ نے اجازت نہ دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اندر آنے کی اجازت دے دوں، یعنی وہ جو رضاعت کی حرمت تھی اس وجہ سے چونکہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا، ویسے تو امہات المومنین کسی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ چونکہ یہ رضاعت کے واقعے سے بات چیت چل رہی ہے تو رضائی بھائی ہو اس سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہے، رضائی چچا ہو اس سے پردہ نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ کتنا دودھ پلانے پر جو ہے وہ رضاعت جو ہے وہ ثابت ہوگی، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار یا دو بار دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی ایک بار یا دو بار اگر بچہ دودھ چوس لے تو اس کی رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ اوپر پہلے میں نے بیان کر دیا کہ جو کم سنی میں بھوک بند کر دے، یعنی بچہ اتنا دودھ پیے کہ وہ کم سنی میں ہو اور وہ جو ہے وہ بھوک بند کر دے۔ اب کتنا کم سن ہو تو قرآن میں جو ہے وہ حولینی کاملینی کا لفظ آیا کہ پورے 2 سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے۔
یعنی 2 سال کے اندر اگر جو ہے وہ دودھ اگر پلایا جائے اور جو ہے وہ اتنا دودھ پلایا جائے کہ بچے کی بھوک ختم ہو جائے تو وہ پھر جو ہے وہ رضاعت پوری ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اب کچھ فقہا کرام جو ہے نا وہ 2.5 سال بھی کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ جو ہے وہ 2.5 سال کے قائل ہے، لیکن بہرحال جو اتھینٹک بات ہے قرآن و حدیث کے روح سے وہ 2 سال ہے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ امہات نسائکم، اور مائیں تمہاری عورتوں کی یعنی تمہاری ساسیں، وربائکم، اور تمہاری لڑکیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گود میں پرورش پالنے والی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں سے، تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی وہ جو جن سے دخلتم تم صحبت کر چکے ہو، بہنہ ان کے ساتھ، یعنی تمہاری ساس جو ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ساس کا پردہ بھی نہیں بنتا۔ اور وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں پرورش پائی ہیں تمہاری بیویوں میں سے ہیں، یعنی تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، تم نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا ہے، وہ عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کوئی لڑکی لے آئی، اپنی بیٹی لے آئی پیچھے سے، ٹھیک ہے، پہلے سے وہ جو ہے وہ شوہر دیدہ تھی، وہاں سے طلاق ہوئی یا اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی بیٹی تھی وہ ساتھ جو ہے وہ نکاح کے ساتھ اپنے جو ہے وہ بیٹی ساتھ لے کے آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو موجودہ خاوند ہے وہ اس بچی کو جو ہے وہ اس کی پرورش بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بچیاں بھی تمہارے لیے حرام ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کی ہو، اگر صحبت نہیں کی تو پھر وہ بچیاں جو ہیں وہ حلال ہو جائیں گی، پھر وہ حرام نہیں رہیں گی۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر پایا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ ہاں، تو اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، فَإِلَّمْ پھر اگر نہ تکونوا تم سب ہو، دخلتم تم نے صحبت کی ہو، بہنہ ان عورتوں کے ساتھ، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم یہ کہ تم ان لڑکیوں سے نکاح کر لو۔ یعنی آپ کسی مرد نے جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ شادی کی اور عورت پیچھے سے ایک لڑکی لے کے آئی ہے اور ابھی صحبت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس نے اس عورت کو طلاق دے دی ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کی بیٹی سے وہ شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نص قرآن کی ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ فحلائل، اور بیویاں، یہ حلال سے ہے لفظ، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو، من اصلابکم تمہاری صلب سے ہیں یعنی تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، یعنی حلائل وحلائل ابنائکم، یعنی تمہارے بیٹوں کے لیے جو حلال ہیں یعنی ان کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری جو بہو ہے اور وہ بیٹے بھی کون سے تمہارے جو ہے وہ سلب سے ہوں، تمہارے جو ہے وہ یعنی تمہارے حقیقی بیٹے ہوں، تو ان کی جو ہے نا بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں۔ ہاں، منہ بولا جو بیٹا ہے تو اس کے متعلق یہاں نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی جو ایکچول بہو ہے وہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ حرمت والا رشتہ ہے۔ فان، اور یہ کہ تجمعوا تم سب جمع کرو، اکٹھی کرو، بین الاختین دو بہنوں کو ایک نکاح میں، الا ما مگر جو قد تحقیق البتہ سلف پہلے ہو چکا ہے، گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ دو بہنوں کو جو ہے وہ ایک وقت میں نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی پھر دوسری شادی کے لیے جو ہے وہ اسی کی بہن کو جو ہے وہ نکاح کر کے گھر لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان احکامات آنے سے پہلے اگر کچھ ہو چکا ہے تو وہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی انسان سے، وہ گزر چکا ہے، الا ما قد سلف کا مطلب یہ ہے۔ جی، پھر ہو سکتی ہے، اگر پہلی بیوی فوت ہو جائے تو پھر اس کی جو ہے وہ اپنی وہ سالی سے جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ بہت مہربان، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی یہ بخشنے والا اور مہربان جو ہے، ایک تو مہربان اللہ تعالیٰ نے مہربانی ہم پر یہ کی کہ سارے جو ہے وہ حرام جو رشتے ہیں یعنی جن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور بخشنے والے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا، اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش دے دیں گے۔ اچھا، اب اس کا خلاصہ کیا ہے یہ ذرا تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں تو ایک آیا نا کہ آپ جو ہے وہ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں نہیں کر سکتے، تو حدیث میں جو ہے وہ اور بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پھوپھی بتیجی خالہ بانجی کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے۔
یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ہے، کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ اس کی پھوپھی کے ساتھ شادی کر کے پھوپھو کو بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، پھوپھو ساس جس کو کہا جاتا ہے، یا جو ہے وہ خالہ ساس کو بھی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر کے کر لے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ تو حدیث میں ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، سیدنا جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھوپھی بتیجی اور خالہ بانجی کو بھی نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ اچھا، اب حرام رشتوں کی جو تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے، یہ سن لے ذرا۔ مائیں اور ان میں دادیاں نانیاں بھی شامل ہیں، مائیں بھی، دادی بھی، نانیاں بھی، آخر تک جن، ٹھیک ہے۔ بیٹیاں اور ان بیٹیوں میں جو ہے وہ پوتیاں نواسیاں بھی شامل ہیں، بہنیں اور ان میں سگی بہنیں وغیرہ ساری، اخیافی بہنیں، الاتی بہنیں ساری شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، خواہ یہ سگی ہوں یا اخیافی یا الاتی، سب حرام ہے۔ بتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ٹھیک ہے، اور ساس اور سالیاں جب تک ان کی بہن نکاح میں ہو۔ ساس اور سالیاں، سالیاں تو میں نے سنا ہوا ہے، یہ ساس کا انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کے متعلق بھی پوچھ لیں گے۔ بیٹیاں اور ستیلی بیٹیاں، یعنی ستیلی بیٹیاں جن کے ساتھ جو ہے وہ جن کی ماں کے ساتھ آپ صحبت کر چکے ہیں، وہ حرام ہے۔ بہو وہ حرام ہے حقیقی بیٹے کی ہو جو، ٹھیک ہے۔ مراد یہ مراد نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بھی زندہ ہے تو وہ اس بہو سے نکاح کر لے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب بہو جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اس پوری آیت کی جو ہے وہ تفصیل تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ وہ جو ہے وہ حرام رشتے تھے جو بائی ڈیفالٹ حرام رشتے ہیں، یعنی حرمت والے رشتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں کیا بیان چل رہا ہے وہ ذرا دیکھیے گا پلیز، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی حرام رشتوں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں پر جو ہے وہ پھر بیان کیا جا رہا ہے اور کون سے رشتے ہیں؟ والمحصناتی، اور شوہر والی من النسائی، عورتوں میں سے، محسنات محسن سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حصار کلا، اور محسنات آزاد عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ والمحسنات من النسائی، اور شوہر والی عورتوں میں سے، الا مگر ما جو مالکت مالک ہے، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ یعنی تمہاری لونڈیاں، کتاب اللہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر۔ اچھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا والمحسنات من النساء، کہ ایسی عورتیں جو شوہر والی عورتیں ہیں، جو شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ بھی حرام ہے تم پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ بائی ڈیفالٹ حرام نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ بیوہ ہوگی، یا کوئی عورت بیوہ ہوگی ہے، یا جو ہے وہ یا اس کو طلاق ہوگی، تو پھر جو ہے وہ حلال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بائی ڈیفالٹ حرمت والے رشتے نہیں اب، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک، اچھا، محسنات، آپ نے سنا ہوگا حسن المسلم، حسن المسلم کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، تو وہ ہے مسلمان کا قلعہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسن جو ہے، ہا سواد نون، حسن جو ہے وہ قلعے کو بولتے ہیں۔ تو جو شوہر والی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ بیسیکلی ایک حصار میں، ایک قلعے میں موجود ہوتی ہیں، اور وہ قلعہ جو ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، محسنات لفظ جو ہے وہ شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور محسنات عربی میں جو ہے وہ جو لونڈی ہے اس کی ضد کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لونڈی خادمہ کو بولتے ہیں، تو خادمہ کی ضد میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی عورت جو شادی شدہ نہ ہو لیکن لونڈی کی ضد میں وہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو بھی محسنات کہا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ایک قلعے میں ہوتی ہے نا، باپ اس کا ولی ہے، وہ خاندان کے قلعے میں موجود ہے وہ، اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ محسنات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد جو ہے وہ محسنات شوہر والی عورتیں ہیں، اور اس سے اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں محسنات جو ہے وہ غیر شادی شدہ عورتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شوہر یافتہ، جو شادی شدہ عورتیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں البتہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، یعنی لکھ دیا ہے، یہ باتیں احکامات اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ اب یہ دیکھیں، جو موجودہ دور کے جو مہذب معاشرہ ہے، اس میں جو فاتح قوم ہے وہ کیا کرتی ہے، جس پر جو ہے جو شکست یافتہ قوم ہے اس کی عورتوں کو بھی جو ہے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس بات کا بھی خیال کیا اور کہا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو
تو وہ جو خادمہ یہ لونڈی آئی ہے، لونڈی بیسیکلی کانسیپٹ تھا اسلام میں یہ کہ جب جو جنگ پر جاتے تھے نا تو مال غنیمت کے ساتھ جو ہے وہ عورتیں بھی حاصل ہوتی تھی، وہ جو عورتیں حاصل ہوتی تھی نا وہ لونڈیاں کہلاتی تھی، تو لونڈیوں کو جو ہے وہ اپنے پاس بندہ رکھ سکتا تھا۔ اس کی کیا شرائط ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اوہلا اور حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے ماں جو وراء ذالکم اس کے علاوہ ہے، ان یہ کہ تبتغوا تم حاصل کرو، یہ تلاش کرنے سے ہے، ابتغاء سے الگ، بی اموالکم اپنے مالوں سے، محسنین نکاح میں لاتے ہوئے، غیر نہ کہ مسافحین بدکاری کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رشتے ایسے بتا دیے ہیں جو حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انشاء بیٹا سو رہی ہیں آپ؟ اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے وہ رشتے اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے سب حلال کر دی گئی ہیں۔ چند ایک رشتے بتا دیے وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ ساری عورتیں حلال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے جو ہے وہ حاصل کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ان کا حق مہر جو ہے وہ مقرر کر کے محسنینا ان کو قلعے میں لے کے آؤ، یعنی نکاح میں لے کے آؤ، غیر مسافہین یعنی بدکاری کرنے کا ارادہ نہ ہو کہ بھئی یہ پیسے پکڑو اور بدکاری کے لیے آ جاؤ، ایسی بات نہیں، بلکہ حق مہر دو اور اس کو نکاح میں لے آؤ، ٹھیک ہے، اور بدکاری کرنے کا ارادہ نہ ہو تمہارا۔ فمستمتعتم پھر جو تم فائدہ حاصل کرو بھی اس کے بدلے میں منہن ان میں سے، فآتوہن پھر دو ان کو اجورہن مہر ان کے فریضتاً مقرر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فمستمتعتم به منہن، اگر تم ان سے فائدہ حاصل کر لو، منہن عورتوں سے، فآتوہن تو ان عورتوں کو دو، اجورہن ان عورتوں کا مہر، فریضتاً جو بھی مقرر کیا ہے، جو بھی فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بھی فمستمتعتم به اس کے بدلے، اس کے بدلے میں جو تم نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ ہاں فائدے کے بدلے۔ یہ مہاجر نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہی کی ضمیر ہے کس طرف جا رہی ہے، تو ہی کی ضمیر جو ہے وہ فائدے کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو فائدے کے بدلے تم نے اس کا جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ حق مہر ان کو ادا کرو۔ ولا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم تم باہمی رضامندی سے طے کر لو، کمی بیشی کر لو، بھی اس سے من بعد الفریضات مقرر کرنے کے بعد، یعنی حق مہر مقرر کرنے کے بعد، حق مہر مقرر کرنا شرط ہے، حق مہر مقرر کرنے کے بعد شادی ہو گئی، حق مہر مقرر ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آپس میں باہمی رضامندی سے کمی بیشی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن عموماً یہاں کمی ہوتی ہے، بیشی تو ہوتی نہیں ہے۔ خیر، ان اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیمن خوب علم والا، جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ یعنی یہ سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں کمال حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ وہ بندہ کیا عمل کر رہا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں تھوڑا سا نا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لونڈیوں کا جو ہے وہ اس کا کیا سلسلہ ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کیا، اوتاس ایک علاقے کا نام ہے میرے خیال سے، ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے، صحابہ نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شوہر دیدہ عورتیں ہیں، یعنی جو شوہر یافتہ شادی شدہ عورتیں، ان سے نکاح نہیں کرنا وہ حرام ہے، ہاں البتہ جو لونڈیے ہیں ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ ابھی میں نے بتایا کہ کچھ جو ہے وہ قیدی عورتیں حاصل ہوئی ایک غزوے کے موقع پر، تو صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرک مرد جو ہے وہ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل فرما دی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ عدت کا انتظار کرنے کے بعد پھر وہ لونڈیاں حلال ہوں گی۔ اچھا اب جو ہے وہ اس کے متعلق کچھ روایات، کچھ جو ہے نا اس کے کنڈیشنز سن لیں، شرائط کیا ہے کہ صرف اسی قیدی عورت سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو امیر لشکر دیگر اموال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے دے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، یعنی امیر لشکر جو ہے وہ عورت
دے گا تب جو ہے وہ حلال ہوگی. اس سے پہلے جو ہے اگر وہ اس عورت کو ہاتھ لگائے گا یا اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو وہ مال غنیمت میں خیانت کا مرتکب کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی کی ملکیت میں دینے کے بعد اس سے نکاح کی ضرورت نہیں رہتی, ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا, اس کا سابقہ نکاح جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر جو ہے وہ صحبت نہیں کی جا سکتی جب تک جو ہے وہ اپنی عدت پوری نہ کرے یا دیکھنا جائے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی یہ ساری کنڈیشن دے کے پھر وہ صحبت کر سکتا ہے. تو ایسی عورت سے صرف وہی شخص جمع کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں وہ دی گئی ہو, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یعنی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر لونڈی ہے تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حقوق دیے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ جو ہے بس یہی ایک شخص رہے گا, باقی اور کوئی شخص جو ہے وہ تمہیں ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. یہ ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. مجھے تھوڑی سی ایک بات یہاں پر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو لونڈیوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ آج کل تو ختم ہو گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں سے ختم نہیں کیا. تو اس کی مجھے ایک وجہ جو تھوڑی سی جو سمجھ میں آئی کہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے نا. ابھی تو جو ہے یہ ہمارا ایک ماڈرن ایرا جو ہے وہ چل رہا ہے, ایک ماڈرن جو ہے وہ سوسائٹی ہم لے کے چل رہے ہیں جس میں جو ہے وہ لونڈیے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں مستقبل میں قریب یا بعید کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے. تو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک سے یہ آیات جو ہے وہ ختم نہیں کی, کیونکہ کچھ آیات آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے منسوخ کر دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہی جو ہے وہ قرآن کو اتارنے والا ہے اور وہی جو ہے وہ ان آیات کو جو ہے منسوخ کرنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور بھلا دینے والا بھی ہے. تو یہ آیات جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ قرآن میں موجود ہیں. اٹ مینس کہ کوئی وقت ایسا آنے والا ہے جس میں جو ہے وہ لونڈیوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اجاگر ہوگا. تو خیر یہ قرآن کا حصہ ہے, ہم نے پڑھنا تو تھا, اب اس کو سکپ تو نہیں کر سکتے تھے, تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ آج کا یہ لیسن اس کو پڑھ لیا. تو